الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على اور میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ہماری آج کی رمضان ٹرانسمیشن میں ریان رمضان. ناظرین رمضان ہے اور دوسرا روزہ ہے آج, اور بات کریں گے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رمضان مہینہ ہے برکتیں سمیٹنے کا, اور برکتیں کیسے سمیٹی جائیں, کیا کرنا چاہیے, کون سے وظائف پڑھنے چاہیے, بہت ساری باتیں ہیں مزید کرنے کو جو آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے, اور اپنی یوتھ کو بہت سارے ایسے وظائف سے متعارف کروائیں گے. یوتھ اس لیے کہا کیونکہ ہمارے ہاں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں ہماری یوتھ تھوڑی سی مطلب مذہب کے معاملے میں تھوڑی پیچھے ہوتی ہے. لیکن یہ جو بات کر رہی ہیں آپ, وہ معمولات ہیں بیسیکلی. یوتھ کا آپ نے ذکر کیا, وہ معمولات ہیں کہ نوجوان نسل کے کیا معمولات میں رمضان جب آتا ہے تو فرق پڑتا بھی ہے یا نہیں. بالکل, ہر انسان کی روٹین چینج ہوتی ہے, اسی طرح ہماری نیو جنریشن کی بھی روٹین چینج ہوتی ہے. اور لیکن ایک بات میں کہوں گی, ہماری نیو جنریشن ایک معاملے میں تھوڑی سی پیچھے رہتی ہے, لائک روزے رکھتے ہیں
اور روزوں میں نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی نہیں. معمولات کی بات کی ہے, پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا, آپ بتائیں آپ کے معمولات کیا رہتے ہیں رمضان میں؟ معمولات یار جو خواتین ہوتی ہیں ان کے تو معاملات چینج ہوتے ہیں, جیسے کہ ہماری روٹین چینج ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح ہوتی ہے جیسے فالو کرنا ہوتا ہے, جو لازمی ہوتی ہے کہ روزے کے ساتھ آپ نے نماز تراویح تو ضرور ادا کرنی ہے. پھر نماز کی پابندی عام طور پر بھی ہوتی ہے لیکن رمضان میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے. تو آپ اپنے معاملات کی کیا بات کریں گے؟ یہ جو بات آپ نے کی افطار سحر, یہ تو ہوتی ہے, یہ تو ظاہر ہے جس نے روزہ رکھنا ہے اس نے اپنے معاملات میں یہ پہلا بدلاؤ تو لانا ہی لانا ہے. اور اس کے بعد تراویح کا ایک اہتمام ہے جو ہر گھر میں کی جاتی ہے. اسپیسیفکلی جو مرد حضرات ہیں وہ ظاہر ہے مساجد میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور جو خواتین ہیں وہ گھروں میں اہتمام کرتی ہیں. انفرادی طور پہ بھی نماز تراویح کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک ایسے معمولات ہیں جو بدلتے ہیں رمضان کے آتے کے ساتھ ہی, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ مزید جو ہیں وہ ہمارے معمولات ہونے چاہیے رمضان کی آمد پر؟ آج ہمارا بیسک جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ آیا ہمارے پاس جب بھی ماہ رمضان آتا ہے تو ہمارے معمولات بدلتے ہیں یا نہیں, یا ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں؟ آپ نے یوتھ کی بات کی, بالکل بڑی اچھی یہ جو ہے وہ نشاندہی ہے کہ ہمارے یوتھ جو ہے وہ اکثر نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ وہ روزے ہی چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ فرض ہیں ہر بالغ انسان مسلمان پر روزے فرض کیے گئے ہیں. لیکن ایسا ہی ہے بالکل, لیکن اس میں کہیں نہ کوتاہی ہوتی ہے والدین کی طرف سے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں آج کل کے جو والدین ہیں وہ بھی بچوں کے ساتھ تھوڑی نرمی سے پیش آتے ہیں اور اتنی سختی نہیں کرتے. لائک اگر ہم اپنے ٹائم کی بات کریں, اب ہم اس حد تک یوتھ میں نہیں شامل ہوتے کیونکہ تھوڑی میچور ہو چکے ہیں, لیکن اگر اپنی بات کریں تو ہمارے والدین روزے پر بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے کہ روزہ لازمی ہے. تو آج کی یوتھ کا جو سب سے غلط بات جو ہم اپنے سبھی ویورز کو, دیکھنے والوں کو, جو بھی جوان نسل ہمیں دیکھ رہی ہے, انہیں یہی ہم کہنا چاہیں گے کہ روزہ رکھ کر فلمیں دیکھتے رہنا, ڈرامے دیکھتے رہنا اور لائٹر موڈ کے ساتھ روزہ گزار دینا, یہ بالکل غلط ہے. آپ اگر رمضان کا مہینہ ہے, برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے, اس میں آپ وظائف اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو پوری طرح سے اچھے طریقے سے اویل کیا جائے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ صرف ضروری نہیں کہ آپ ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزوں کو لے کے چلیں, آپ جو بنیادی چیزیں ہیں, جو بنیادی فرائض ہیں روزے کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے, ظاہر ہے ایک روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد نمازوں کی پابندی ہے. اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو نوجوان نسل جو ہے وہ اگر صرف یہ بنیادی چیزیں ہی کر لے تو اس سے ہی جو ہے بہت زیادہ فرق جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. بالکل. جیسے کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہے اور اس میں اگر ہم نعت بھی شامل کر لیں تو بہت اچھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہے نعت خواں شہباز حیدری صاحب, عالمی شہرت یافتہ نعت خوان ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی کافی اچھی ہیوی فالوئنگ ہے. تو کیا کہتے ہیں, کون سی نعت آپ آج ہمیں سنائیں گے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ سب کو, اور شکر گزار ہوں آپ کے چینل ہمارے ویورز میں سے جو بھی اپنے بچوں کی روزہ کشائی ہمارے ٹی وی سکرینز پر موجود نمبرز پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے بچوں کی روزہ کشائی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہماری ٹی وی سکرینز پر دکھانا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ لازمی ہم سے رابطہ کریں. ہم لوگ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے, آپ کے بچوں کی روزہ کشائی کو دکھائیں گے اپنے ٹی وی چینلز پر. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کو اینکر بلال احسن بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. بس یہ روزہ کشائی کی جو نور نے بات کی اسی کو میں ذرا کنٹینیو کروں گا. ہمیں باقاعدہ ہماری جو ٹی وی ٹوڈے کی ٹیم ہے وہ آپ کے پاس, آپ کے گھر پہ پہنچے گی اور وہاں جا کر آپ کے بچے کا جو یہ, کیونکہ ایک بڑا جب پہلا روزہ ہوتا ہے تو ہر فیملی کی ایک بڑی خوشی ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس رمضان میں آپ کی خوشیوں میں شامل ہوں اور آپ کے بچے کی یہ جو ایک نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے, تاکہ ایک تو ساتھ ساتھ نیکی کا بھی اس کے اندر رغبت آئے, وہ اس نیکی کی طرف بڑھے, اور ہم اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. یقین ہے ہمیں کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے, اپنی خوشیوں میں اور اپنی نیکیوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے. کل تک کے پروگرام کے لیے اور رفتار رمضان ٹرانسمیشن جو چل رہی ہے ٹی وی ٹوڈے کی ریان رمضان میں, اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے افطار رمضان ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.